اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ویستثنى من ذلك سورتان احداہما ان تدخل علیہ والثانية أن يضاف فإنه يجر فيهما بالكسرة على الأصل فالأولى وأنتم عاكفون في المساجد والثانية نحو في أحسن تقويم. ہماری بحث جو تھی وہ 5ویں باب میں تھی جو غیر منصرف کا باب ہے کہ جو خارج ہے کس چیز سے کہ اس پر اعراب اصلی نہیں آئے گا، اس چیز سے یعنی اصلی اعراب سے خارج ہے، یا یہ کہیں کہ جس پر اعراب فرعی آئے گا اصلی نہیں آئے گا. ان میں سے 5واں باب غیر منصرف کا باب ہے، ممنوع من الصرف کا باب ہے، یا ما لا ینصرف کا باب ہے. قبل کہ اس کی جو رہ گئی تھی بس اس کو شروع کیا جائے، ایک چھوٹا سا جو ٹکڑا کچھ برادران کی طرف سے اس کے سوالات آئے تو چاہتے ہیں کہ اس کو تھوڑا واضح کر لیں. وَكَذَلِكَ سَهْرَاءُ وَحُبْلَى فَإِنَّ فِيهِمَا التَّأْنِيثُ وَهُوَ فَرْعٌ عَنِ التَّذْكِيرِ. مصنف فرماتے ہیں کہ اسی طرح سہرا اور حبلہ بھی ہیں. فَإِنَّ فِيهِمَا التَّأْنِيث، اس میں دونوں میں یعنی حبلہ اور سہرا دونوں میں کیا ہے؟ تانیث پائی جاتی ہے. وَهُوَ فَرْعٌ عَنِ التَّذْكِيرِ، اور یہ مذکر کی فرع ہے، تو ایک سبب تو یہ ہو گیا. وَهُوَ تانیث لازم، اور یہ فقط ان کا مؤنث ہونا نہیں ہے بلکہ یہ تانیث لازم ہے. تو یہاں پر غور فرمائیں، ایک ہے مؤنث ہونا، دوسرا ہے مؤنث کا لازم ہونا. تو مؤنث کے جو لازم ہونے کو ہم نے یہ کہا کہ گویا پر یہاں پر مؤنث کا 2 مرتبہ تکرار ہوا. جیسے ہم نے منتہی الجموع میں کہا تھا کہ گویا کہ یہاں پر یہ جو جمع ہے منتہی الجموع، یہ ایک جمع نہیں 2 جمع آپس میں آ کر ملے ہیں. تو یہاں پر تانیث لازم کا مطلب یہ ہے، خود بتا رہے ہیں کہ منزل لزوم ہو، اس کے لزوم ہونے کو نازل کیا گیا ہے، رکھا گیا ہے منزلت تانیث انسان، دوسرے مؤنث کی جگہ پر. گویا کہ اس کا مؤنث لازم ہونا یہ کس کی جگہ پر ہے؟ 2 مؤنث کی جگہ پر ہے. وَلِهَذَا الْبَابِ مَكَانٌ، کہتے ہیں کہ اس باب کے لیے ایک جگہ ہے، یا اتی شرح ہوا فی ہے، کہ اس مکان میں ہم اس کی شرح اور تفصیل کریں گے انشاءاللہ تعالی. یہ تھی گزشتہ بحث کی تھوڑی سی تفصیل، انشاءاللہ واضح ہو گیا ہوگا. آج ہم جو غیر منصرف کا باب ہم پڑھ رہے تھے ان میں سے جو رہ گیا تھا حصہ وہ مکمل کرنے جا رہے ہیں. ہم نے کہا کہ غیر منصرف کا جو اعراب ہے وہ یہ ہے کہ حالت رفعی میں ضمہ بغیر تنوین کے، حالت نصبی اور جری میں فتحہ بغیر تنوین کے. یہ ہم نے اعراب بیان کیا غیر منصرف کا جو فرعی اعراب ہے. پھر ہم نے یہ کہا کہ متن کی بات کر رہے ہیں، اس کی جو تفصیل آج پڑھیں گے. متن میں کہا کہ 2 ایسی صورتیں ہیں کہ جن میں یہ جو فرعی اعراب ہے حالت جرعی میں فتحہ آ رہا ہے بغیر تنوین کے، یہ تبدیل ہو سکتا ہے. کیسے تبدیل ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں کہ حالت جرعی میں فتحہ کے بجائے کسرہ بھی آ سکتا ہے بغیر تنوین کے، لیکن یہ 2 صورتوں میں ہی ممکن ہے. کون سی 2 صورتیں ہیں؟ وہ 2 صورتیں یہ ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ یہ غیر منصرف جو اسم ہے، یہ غیر منصرف اسم ہے، اس پر ال داخل ہو، الف لام داخل ہو، تو یہ کیا ہے؟ یہ قبول کرے گا. یا یہ کہیں کہ پھر اس میں جائز ہو جائے گا کہ حالت جری میں اس پر کسرہ آ جائے، یہ جائز ہو جائے گا. پہلی صورت کیا ہے کہ غیر منصرف پر الف لام داخل ہو جائے، غیر منصرف پر الف لام. پھر الف لام میں ہم نے ذکر کر دیا چاہے وہ الف لام زائدہ ہو، الف لام معرفہ والا ہو، یا کوئی بھی الف لام تعریف وغیرہ کا ہو. پھر تمام صورتوں میں کہا کہ یہ جیسے ہی ال آئے گا تو یہ غیر منصرف جو ہے یہ غیر منصرف کیا ہو جائے گا؟ منصرف نہیں ہو یا منصرف ہو، دونوں صورتوں میں بس یہ قانون ہے، کیونکہ اس کی تفصیل بس آگے آئے گی. پھر
کہتے ہیں کہ اس ال آنے کی صورت میں کیا ہوگا، اس کا فائدہ ال آنے کا یہ کہ حالت جری میں کسرہ ہوگا. اچھا، اور یہ کسرہ دینا لازم بھی نہیں ہے، آپ فتح دے سکتے ہیں لیکن جائز ہے کسرہ دینا. اچھا ٹھیک، پہلا مقام یہ. دوسرا یہ کہ مضاف ہو، یعنی پہلی صورت یہ کہ اگر غیر منصرف پر الف لام داخل ہو پھر بھی حالت جری میں کسرہ دے سکتے ہیں. اور دوسری صورت کیا ہے کہ وہ خود یعنی غیر منصرف اضافہ ہو کسی چیز کی طرف، خود مضاف ہو، تو وہ اس صورت میں حالت جری میں کسرہ بغیر تنوین کو قبول کر سکتا ہے. یہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں کسرہ بغیر تنوین کے، فتح بغیر تنوین کو کیوں قبول نہیں کر سکتا؟ مثلا الف لام داخل ہو گیا ہے اور گویا کہ ہم اس کو جو غیر منصرف والا اعراب تھا اس سے ہم اس کی جان چھڑا رہے ہیں، پھر بھی اس پر تنوین کیوں نہیں آ سکتا؟ کل عرض کیا تھا کل والے درس میں، کیونکہ اگرچہ اس کی اس اعراب سے تو جان چھڑا رہے ہیں لیکن دونوں صورتوں میں تنوین اس لیے نہیں آ سکتا ہے. پہلی صورت میں الف لام، جس اسم پر الف لام ہو اس پہ تنوین داخل نہیں ہو سکتا، اور دوسری صورت میں مضاف ہوگا تو مضاف پر بھی تنوین داخل نہیں ہوتا. تو اس لیے دونوں صورتوں میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حالت جری میں کسرہ بغیر تنوین کے. اچھا چلیں اس کو تھوڑا آگے لے کر چلتے ہیں تاکہ پھر آگے والے بحث تک پہنچ سکیں. وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ صورتان، اس سے استثناء کی جاتی ہیں، خارج کی جاتی ہیں دو صورتیں. کس سے؟ اس اعراب سے، یعنی جو حکم لگایا ہے نا حالت جری میں کسرہ فتح والا، حالت جری میں فتح والا بغیر تنوین کے، جو نیابتاً عن الکسرہ کہا تھا، اس قانون سے استثناء ہے دو صورتیں. احداہما، پہلی صورت ان تدخل علیہ ال، کہ اس پر الف لام داخل ہو. والثانیۃ ان یضاف، دوسری صورت کہ یہ خود غیر منصرف مضاف ہو کسی چیز کی طرف. تو ان دو صورتوں میں کیا ہوگا، اس کا جو اعراب حالت جری میں کسرہ دینا جائز ہے بغیر تنوین کے. فإنه يجر فيهما بالكسرة على الأصل، کہتے ہیں پھر اس صورت میں کیا ہوگا، کس صورت میں یعنی ال داخل ہو یا مضاف ہو تو فإنه يجر، ان صورتوں میں کیا ہے حالت جری میں دیا جائے گا. فإنه يجر فيهما بالكسرة، حالت جری میں کسرہ دیا جائے گا على الاصل، اصل کی بنیاد پر. اچھا اصل کی بنیاد پر کیا مطلب؟ کیونکہ حالت اور رفع میں ضمہ بغیر تنوین کے، حالت نصب فتح بغیر تنوین کے، وہ تو پہلے ہی تھے، لیکن حالت جری میں فقط فتح آ رہا تھا نا نیابتاً عن الکسرہ، تو اب وہ بھی کسرہ ہو جائے گا تو یہ سارا اعراب اصلی ہو جائے گا گویا کہ. اچھا یہ دو چیزیں بیان کی، ایک ال اور دوسرا مضاف. فالاولی، پہلی مثال پیش کر رہے ہیں الف لام کی. وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، دیکھیں ہم نے پڑھا ہے کہ مساجد کیا ہے، جمع منتہل جموع ہے. کیا ہے، کون سا جمع ہے؟ منتہل جموع، جس پر جمع کی انتہا ہو جاتی ہے. اور یہ کیا ہے، ایک سبب ہی ایسا ہے جس میں دو سبب پائے جاتے ہیں، گویا کہ دو جمع ہیں. یہ ساری بحث ہم نے گزار دی پیچھے. تو یہاں پر دیکھیں جیسے ہی مساجد پر کیا ہے الف لام داخل ہوا، فی المساجد، یہ کیا ہے اس پر کسرہ آ گئی ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. وہ کیوں؟ الف لام کی وجہ سے. وثانیہ، تو دوسری مثال کیا ہے یعنی مضاف کی، فی احسن تقویم، فی احسن تقویم. اچھا یہاں پر دیکھیے احسن یہ غیر منصرف تھا، لیکن جب یہ تقویم کی طرف اضافہ ہوا تو پھر فی نے اس احسن کو کیا ہے حالت جری میں کسرہ دے دیا ہے. یہ جائز ہے، ہو گیا جیسے آپ نے دیکھا. ٹھیک ہے. وَتَمْثِيلِ فِي الْأَصْلِ بِقَوْلِ بِأَفْضَلِكُمْ أَوْلَى مِنْ تَمْثِيلِ بَعْضِهِمْ بِقَوْلِهِ مَرَرْتُ بِعُثْمَانِنَا. یہاں پر ایک دقت طلب تھوڑی سی گفتگو ہے. مصنف کہتے ہیں کہ میں نے جو مثال پیش کی، مضاف کی مثال کیا پیش کی، بِأَفْضَلِكُمْ، یہ میری مثال جو میں نے متن میں دی تھی یہ بہتر ہے اس مثال سے کہ جو بعض لوگ دیتے ہیں. کس چیز کے لیے؟ جب غیر منصرف کیا ہو، اضافہ ہو کسی چیز کی طرف، اور وہ کہتے ہیں مررتو بعثماننا. میں نے بھی وہی مثال دی ہے، انہوں نے بھی اسی بات کے لیے مثال دی ہے، بات انہوں نے بھی وہی کی ہے، میں نے بھی وہی کی ہے، فرق صرف مثال میں ہے. غور کیجئے گا یہاں پر
مصنف کہتے ہیں کہ مثال میں نے بھی کس چیز کی دی ہے کہ ایک غیر منصرف اضافہ ہو رہا ہے کسی چیز کی طرف، تو اس پر کیا ہے حالت جری میں کسرہ داخل ہو سکتی ہے بغیر تنوین کے. انہوں نے بھی یہی کی ہے، لیکن فرق صرف کس میں ہے؟ فرق صرف اس میں ہے کہ میری مثال اور اس کی مثال میں، ان لوگوں کی مثال میں دن رات کا فرق ہے. میری مثال جو ہے، میں نے جو مثال دی ہے وہ افضل ہے، وہ اولا ہے، وہ بہتر ہے کس سے؟ جو دوسرے لوگوں نے دی ہے. اچھا مصنف صاحب، آپ کی مثال میں ایسی کون سی چیز ہے کہ جو دوسرے میں نہیں ہے اور آپ کی افضل ہے؟ غور فرمائی. و تمثیلی، میری مثال فی الاصل متن میں جو تھی، بے قولی، میرے اس قول سے، بے افضلکم. تو یہاں پر دیکھیں افضل، یہ لفظ افضل یہ مضاف ہوا ہے قم کی طرف سے، تو با نے اس کیا ہے افضل کو افضل، یہاں پر دیکھیں جر دیا ہے، حالت جری میں کسرہ دیا ہے. یہ میرا مثال مصنف کہتے ہیں کہ اولا، یہ بہتر ہے، من تمثیل بعضہم، کہ بعد نے جو تمثیل اور مثال پیش کی اس سے افضل ہے. کون سی پیش کی انہوں نے؟ بے قول ہی مررت بعثماننا. تو انہوں نے بھی یہ کیا ہے عثمان کیا ہے اضافہ کیا ہے نا کی طرف. عثمان نہیں پہلے ہی تھا، عثمان پہلے ہی تھا، نا کیا ہے اس میں ضمیر کی طرف اضافہ کیا، تو یہ کیا عثمان نہیں، یہ نون پر کسرہ دیا. مصنف سے پوچھتے ہیں، مصنف صاحب آپ بتائیے کہ آپ کی مثال بہتر کیوں ہے؟ تو مصنف کہتے ہیں کہ دیکھیں عثمان میں پہلے عثمان کو لے کر آئیں کہ عثمان غیر منصرف ہے کیوں. ہم عثمان کو لے کر آئے، اب پوچھا کہ یہ عثمان غیر منصرف کیوں ہے؟ کہا کہ اس لیے غیر منصرف ہے کہ اس میں دو علامتیں پائی جاتی ہیں جس کی سبب کیا ہے غیر منصرف ہے. کون سی؟ ایک ہے اس کا علم ہونا، اور دوسرا سبب کیا ہے، دوسری علت کیا ہے؟ الف نون اس کے آخر میں ہے. اچھا دو سبب آ گئے، غیر منصرف ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا دو چیزیں، علم اور کیا ہے الف نون. کہتے ہیں کہ جب ہم عثمان کو دیکھتے ہیں تو عثمان بظاہراً ہمیں جو لگتا ہے وہ علم ہے. علم کا مطلب ہے کہ وہ معرفہ ہے. کہتے ہیں کہ جو چیز معرفہ ہو وہ اضافہ نہیں ہو سکتی. جو چیز معرفہ ہو اضافہ کیسے ہو سکتی ہے؟ کیوں؟ اضافت کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اضافت کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اضافت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم جس چیز کی طرف اس مضاف کو اضافہ کر رہے ہوں وہ مضاف الیہ سے کسب تعریف کرے گا، کسب تعریف کرے گا یعنی معرفہ کو کھینچے گا. جب یہ عثمان پہلے ہی معرفہ ہے تو پھر اضافت کریں گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ جب وہ پہلے ہی معرفہ ہے تو اس کو کسی چیز کی طرف، مثلا ہم نے جیسے دیکھیں عثمان کو اضافہ کیا نا کی طرف، ضمیر نا یہ معرفہ ہے پتہ ہے، لیکن اس نا کا اس عثمان کو کیا فائدہ ہوگا جب یہ خود پہلے ہی معرفہ ہے؟ تو پھر کیا ہے یہ کیا ہے اضافت کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. اور یہ قانون ہے کہ جب کوئی فائدہ نہ ہو اضافت کا تو وہ اضافت نہیں ہوتا. تو مصنف کہتے ہیں کہ یہاں دیکھیں اگر اضافت کر بھی دیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو ہمارے ہاں دیکھیں ہماری مثال میں وہاں پر افضل کیا ہے نکرہ ہے اور کم کی طرف اضافہ کیا، تو اس کم کی سے اس افضل نے کیا ہے کسب تعریف کیا یعنی معرفہ کو حاصل کیا. تو ہماری مثال میں اس طرح موجود ہے. تو لہٰذا ہماری جو مثال وہ کیا ہے جو ہے ہماری مثال میں کیا ہے دو اسباب اس میں پائے جاتے ہیں، اور اس کے باوجود ہم جب اضافہ کرتے ہیں تو وہ کسب تعریف بھی کرتا ہے. لیکن آپ کی مثال میں اس طرح نہیں ہے، وہ پہلے ہی معرفہ ہے، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. کوئی آ کر یہ اعتراض کر سکتا ہے، یہاں پر بھی غور فرمائیں، کوئی آ کر یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ نہیں بھائی ہم عثمان سے مراد جب اضافہ کر رہے ہیں تو علم نام مراد نہیں لے رہے بلکہ مطلق عثمان نکرہ عمومی مراد لے رہے ہیں. تو پھر ہم یہ سوال کریں گے کہ اگر یہ نکرہ مراد لے رہے ہیں معرفہ نہیں تو پھر اس کا ایک سبب تو چلا گیا جو معرفہ والا ہے، تو پھر یہ باب ما ینصرف یعنی باب منصرف میں داخل ہوگا جس میں ہماری بحث نہیں ہے. پھر کیا ہے غیر منصرف کے بحث سے ہی خارج ہو جائے گا. تو پھر کیا ہے ہماری بحث سے خارج جب ہو جائے گا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اچھا آئیں ہم افضل کی بات کرتے ہیں. لفظ افضل جو ہے
اس میں دو سبب پائے جاتے ہیں، چاہے اضافہ ہو یا نہ ہو، دو سبب موجود ہیں، ایک ہے صفت، دوسرا وزن فعل۔ چاہے اس کو اضافہ کریں تو بھی یہ دو سبب موجود ہیں، اگر ان کو اضافہ نہ بھی کریں تو بھی یہ دو سبب موجود ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیں وتمثیلی فی الاصل، اصل میں جو میری مثال ہے، مصنف کہتے ہیں متن میں بے قول، میرے اس قول سے، بے افضلکم اولا، یہ بہتر ہے، من تفصیل بعضہم، بعض کی تمثیل سے، مثال سے، بے قول ہی جو کہتے ہیں مررت بعثماننا، کیوں بہتر ہے؟ مصنف کہتے ہیں فإن الأعلام لا تضاف، اعلام یا نام، اسماء، یہ کیا ہے؟ اضافہ نہیں ہوتے معرفہ کی وجہ سے، کیونکہ فائدہ نہیں ہوگا پھر اگر کریں گے اضافت تو، حتیٰ یہاں تک کہ تو نکر، جب وہ نکرہ ہوں، نکرہ ہوں تو کیا ہے؟ وہ اضافہ ہوں گے، لیکن علم کیا ہے؟ علم کیا معرفہ ہوتا ہے، معرفہ کیسے اضافہ ہو سکتا ہے؟ اچھا، پھر کوئی آ کر کہے نہیں نہیں ہم اس کو کیا ہے نکرہ بنا کر اضافہ کریں گے، فَإِذَا صَارَ نَحْوُ عُثْمَانَ نَكِرَةً، اگر یہ عثمان کو آپ کیا نکرہ بنا دیں، زَالَ مِنْهُ أَحَدُ السَّبَبَيْنِ الْمَانِعِ لَهُ مِنَ الصَّرْفِ، کہتے ہیں کہ پھر تو اس میں سے دو سبب میں سے ایک سبب چلا جائے گا کہ جو دو سبب مانے ہوتے ہیں اس کو صرف سے، وہ کون سا سبب چلا جائے گا؟ وہ العلمیہ، وہ کیا ہے؟ نام، پہلے نام تھا، معرفہ تھا، تو ایک سبب یہ تھا، دوسرا کیا ہے؟ الف نون والا۔ اب اگر ہم اس کو نکرہ پیش کریں گے تو وہ علمیت اور نام والا سبب چلا جائے گا، تو پھر کیا ہے؟ نکرہ تو ہو جائے گا، لیکن پھر فدخل فی باب ما ینصرف، باب منصرف میں داخل ہو جائے گا، ولیس الکلام فیہ، اور ہماری بحث جو ہے وہ اس میں ہے ہی نہیں، منصرف میں، ہم تو غیر منصرف کی بات کر رہے ہیں، بے خلاف افضل، افضل کے برخلاف، فإن مانعہ من الصرف الصفت و وزن الفعل، اور اب دیکھیں ہماری مثال افضل کو، اس میں معنی صرف کیا چیزیں ہیں؟ دو چیزیں، صفت اور وزن فعل، دو، ایک صفت دوسرا وزن فعل، وہما، یہ دونوں سبب موجودان فی ہے، اس میں موجود ہوتے ہیں، اضفتہ ام لم تضیفہ، چاہے آپ اس کو اضافہ کریں یا اضافہ نہ کریں، یہ مثال ہماری افضل ہو گئی۔ مصنف فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ تَمْثِيلِ بِالْأَفْضَلِ أَوْلَى مِنْ تَمْثِيلِ بَعْضِهِمْ بِقَوْلِهِ رَأَيْتُ الْوَلِيدَ بن الْيَزِيدِ مُبَارَكًا شَدِيدًا بِأَعْبَاءِ الْخِلَافَةِ كَاهِلُهُ۔ اچھا، یہاں پر ایک اور مثال میں مصنف نے کہا کہ دیکھیں یہ جو مثال پیش کی گئی ہے میری طرف سے بالافضل، الف لام کی، ابھی تو اضافت کی بات کر رہے تھے نا، الف لام کے لیے میں نے کیا مثال دی؟ الف لام کو لا کر افضل پر کیا ہے لگا دیا، اور کیا ہے با پہلے آئی تو بالافضل اس کو جر دے دیا۔ مصنف کہتے ہیں میری یہ مثال افضل ہے بعض کی اس مثال سے جو انہوں نے شعر پیش کیا ہے۔ اچھا، رأیت الولید ابن الیزید مبارکہ، ہماری شاید مثال سے الیزید میں ہے۔ اچھا، الیزید میں کون سے، الف لام کو ہٹا دیں، یزید جو لفظ ہے اس میں کون سے دو سبب تھے جس کی بنا پر یہ غیر منصرف تھا؟ کون سے دو سبب تھے کہ جس کی وجہ سے غیر منصرف تھا؟ ایک سبب یہ ہے کہ یہ یزید وزن فعل ہے، دوسرا سبب کہ یہ یزید علم ہے۔ اچھا، یہ دو سبب تھے کس پر؟ یزید پر۔ اچھا، اب اس پہ تھوڑا غور کریں، یہاں پر لفظ یزید جو ہے اس میں دو سبب ہم نے بتا دیا نا، یزید میں دو سبب، کون سے؟ وزن فعل اور علم، ٹھیک، ان دو کی بنا پر کیا ہے یہ علم اور وزن فعل کی بنا پر یہ کیا ہو گیا؟ غیر منصرف۔ غیر منصرف حالت جری میں کیا ہونا چاہیے؟ حالت جری میں اس پر کسرہ نہیں بلکہ فتحہ آنا چاہیے، اصل قانون جو غیر منصرف کا وہ یہی ہے۔ تو یہاں پر تھوڑی اس کی ترکیب دیکھیں تاکہ سمجھ میں آ جائے۔ رأیتو یہ کیا ہے؟ رأیتو یہ فعل ہے، رأیتو رأى فعل ماضی ہے مبنی علی السکون، یا ایسے کہیں کہ رأیتو فعل بفاعل۔ اچھا، اس کے بعد جو لفظ ہے رأیتو کے بعد ولید، رأیت الولید، تو یہ ولید کا اعراب کیا ہے؟ ولید کیا ہے؟ مفعول بھی ہے، اور مفعول بھی اول کہیں تو بہتر ہے، اور منصوب ہے۔ علامت نصب کیا ہے؟ فتح اس پہ ظاہر ہے، ہم دیکھ رہے ہیں ولید۔ اچھا،
ابن کا جو لفظ ہے یہ صفت ہے، صفت ولید ہے کہ جو یہ منصوب ہے، ابن منصوب ہے اور اس کی بھی نسب ظاہری ہے۔ ابن مضاف ہے یزید کی طرف، یزید کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے، یہاں پر شاید مثال مل گئی۔ یزید مضاف الیہ ہے، مجرور ہے، اور علامت جری کیا ہے؟ اس پہ کسرہ ہے، حالانکہ کیا ہونا چاہیے تھا قانون کے طور پر یہاں پر اور غیر منصرف کی بنیاد پر یہاں اس پر فتح آنا چاہیے، لیکن کیوں؟ اچھا یہ کیوں ہوا؟ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ یزید جو لفظ ہے اس پر الف لام داخل ہوا ہے، اور الف لام داخل ہوا تو حالت جری میں بھی کسرہ بغیر تنوین کے آ سکتا ہے، اس لیے ہمارا شاہد مثال علی یزید بن گیا۔ اچھا مصنف سے پوچھتے ہیں آپ کا جو مثال ہے، آپ کی جو مثال ہے بالافضل ہے، یہ کیوں بہتر ہے اس شعر سے؟ پہلے اس شعر کا ترجمہ کر لیتے ہیں تاکہ واضح ہو۔ رأیت الولید بن یزید، میں نے ولید بن یزید کو دیکھا، مبارک بہت اچھا، شدیدن شدیدن بآباء الخلافت کاہلہ، کہ وہ آباء خلافت کو تحمل کے ساتھ، اور حالانکہ اس کا کیا ہے، اس آباء خلافت کا شدیدن یہ یعنی اشارہ ہے کہ وہ اس پر بھاری ہے، لیکن پھر بھی وہ آباء خلافت کو اس اہلیت سے نبھا رہے ہیں۔ یہ ایک شاعر ہے کہ جو ولید بن یزید کی تعریف میں اس نے ایک شعر کہا ہے کہ میں ولید بن یزید کو اس کا اہل دیکھتا ہوں کہ وہ اتنا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں آباء خلافت کا، اور وہ کیا ہے اس کے اہل بھی ہیں، کہ وہ اہل اس طرح مثلا دوسرے جو حکمران ہوتے ہیں وہ کسی اور کا خیال نہیں رکھتے، لیکن میں نے دیکھا ہے یہ جو ولید بن یزید ہے یہ اس کا اپنا تھا شاعر جس نے شعر کہا ہے، جس کو تاریخ نے لکھا ہے کہ ابن میادہ، یا ابن میادہ بھی اس کو کہا جاتا ہے، اور اصل جو نام ہے اس کا وہ رماح لکھا گیا ہے، رماح بن ابرد بن صوبان بن صادقہ سین سے، اور میادہ ابن میادہ اس کو اس لیے کہا جاتا ہے ماں کے نام سے، کیونکہ یہ اس طرح کے اشعار کہتا تھا، ظالم ہوتا کوئی ہوتا اس کی مدح میں کوئی شعر لکھ دیتا، اس لیے اس کو ماں کے نام سے پکارا جاتا تھا کہ ابن میادہ فلاں خاتون کا بیٹا، میادہ کا بیٹا، تو میادہ اس کی ماں کا نام ہے، تو ابن میادہ کے نام سے مشہور تھا۔ علی کل حال ہمارا اس سے سروکار نہیں ہے، شاید مثال یہ کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ولید بن یزید اتنا اہل ہے کہ میرے حساب سے تو اس سے زیادہ کوئی اہل ہو ہی نہیں سکتا، اور اس سے اہل اور کون ہوگا کہ جو آباء خلافت کو اتنی ذمہ داری سے نبھا رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں، اس کا بوجھ اٹھا رہے ہیں۔ دوسرے حکمران اپنے چیزوں میں لگے رہتے ہیں، لیکن یہ ایسا ہے کہ جو اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھتا ہے ساری چیزیں، یہ بہرحال اس نے ایک اس کی مدح میں ایک شعر کہا ہے۔ شاید مثال عرض کیا ہے یہاں پر الیزید، یزید میں دو وزن فعل اور کیا ہے اسم، یہ کیا ہے دو موجود ہیں۔ اچھا یہ یہاں تک ہو گیا۔ اب چلے آگے جہاں پر مصنف نے ایک دعویٰ کیا ہے اور یہ اس کی علت آ رہا ہے، لِأَنَّهُ یہ جو ہے یہ علت ہے، لِأَنَّهُ یہ اچھا پھر اس کے رہ گیا الیزید، یہ کیا ہے غیر منصرف تھا، لیکن الف لام آیا تو یہ الف لام کا آنا تھا، تو یہ الف لام آتے ہی ایک، چونکہ ہم نے عرض کیا کہ کوئی بھی الف لام ہو، چاہے زائدہ ہو، تعریف کا ہو، کوئی اور ہو، لیکن الف لام جیسے ہی آیا تو اس الف لام آنے کی وجہ سے یزید پر حالت جری میں کسرہ دینا جائز ہو گیا، تو یہ انہوں نے دے دیا اس طرح۔ تو اب یہ الف لام کون سا ہے؟ الف لام تعریف ہے، الف لام زائدہ ہے، یا کوئی اور ہے؟ کہتے ہیں کم از کم اس میں دو احتمال تو پائے جاتے ہیں۔ اگر ہم کہیں گے کہ یہ الف لام تعریف کا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یزید جو تھا وہ نکرہ تھا، معرفہ نہیں تھا۔ اس مثال میں جو پہلا احتمال ہے وہ یہ ہے کہ یہ الف لام تعریف کے لیے ہے، دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہ زائدہ ہے۔ جنہوں نے اس مثال کو پیش کیا ہے ان کا خیال یہ ہے کہ یہ الف لام زائدہ ہے، جنہوں نے اس مثال کو پیش کیا وہ کہتے ہیں کہ یہ زائدہ ہے۔ جب زائدہ ہے تو پھر کیا ہے اشکال نہیں بنتا، لیکن فرض کریں اگر ہم کہیں کہ یہ یزید جو ہے اس میں جو دو ہیں اسباب، دو اسباب نہیں ہیں، فقط یہ کیا ہے یہ یزید وزن فعل ہے، کسی کا نام اسم وغیرہ نہیں ہے، فرض کرتے ہیں تو پھر الف لام معرفہ والا آ گیا، جیسے ہی معرفہ آ گیا تو یہ علم
اس کو معرفہ کر دیا اور یزید کسی کا نام بن گیا، یا مثلا الف لام کی وجہ سے معرفہ بن گیا. پہلے معرفہ نہیں تھا، الف لام کی وجہ سے بنا. تو جب الف لام کے آنے کی وجہ سے معرفہ بنا ہے تو اس میں ایک سبب جو تھا پہلے ہی کم تھا. کون سا؟ یہ وزن فعل تو تھا، علم نہیں تھا، کیونکہ نکرہ تھا نا. الف لام نے اس کو معرفہ کیا ہے. تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ جب الف لام اس پر داخل ہوا تو الف لام داخل ہونے کے بعد معرفہ ہوا. تو ایک سبب پہلے ہی کم تھا، وہ کیا ہے؟ علم کا نہ ہونا، اسم نہ ہونا، کسی کا نام نہ ہونا. تو یہ کیا ہے؟ اس صورت میں یہ اشکال آ سکتا ہے کہ وہ پہلے ہی غیر منصرف نہیں تھا کہ اس پر یہ اعراب ممنوع ہوتا. وہ جب پہلے ہی غیر منصرف نہیں تھا، حالت جری میں کسرہ آ سکتا تھا. تو چاہے ال موجود ہو یا نہ ہو، اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. یہ کس صورت میں؟ جب ہم اس ال کو ال تعریف مانیں، الف لام تعریف والا. لیکن الف لام زائدہ، جیسے کہ مثال دینے والے سے واضح لگتا ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ الف لام زائدہ ہے، یزید پہلے ہی معرفہ ہے اور اس کے ساتھ وزن فعل ہے، دو سبب مکمل ہیں. لیکن پھر بھی یہ اشکال تو باقی رہتا ہے نا. مصنف کہتے ہیں کہ یہ اشکال تو باقی رہتا ہے نا. کوئی یہ بحث کر سکتا ہے کہ یہاں پر الف لام معرفہ والا ہے یا الف لام زائدہ ہے. اگر معرفہ والا ہو تو آپ پر اشکال بن سکتا ہے، اگر معرفہ والا نہ ہو، زائدہ وغیرہ ہو، تو پھر کیا ہے؟ آپ کی بات درست ہو سکتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کی مثال میں بحث ہو سکتی ہے، لیکن ہماری مثال کو تو دیکھیں، ہماری مثال میں کسی بحث کی گنجائش ہی نہیں ہے. کیوں؟ کہتے ہیں کہ الف لام اس افضل میں تعریف کا معنی تو بھی کوئی فرق نہیں ہے، زائدہ معنی تو بھی کوئی فرق نہیں ہے، بس یہ کہ الف لام آ گیا کوئی اشکال بنتا ہی نہیں ہے. ہماری مثال میں کسی بحث کی گنجائش نہیں ہے، اور آپ کی مثال میں، دی ہوئی مثال میں اتنی گنجائش ہے کہ ہم آسانی سے اس میں بحث کر سکتے ہیں. ہاں، وہ الگ بات ہے کہ آپ کے نزدیک کیا ہے؟ زائدہ ہے اور آپ کے پاس ادلہ ہے، لیکن بحث کی گنجائش پھر بھی بنتی ہے اور اعتراضات ہو سکتے ہیں. تو یہ لِأَنَّهُ تعلیل ہے، علت ہے. کس چیز کے لیے؟ مصنف نے کہا میری مثال بہتر ہے. کیوں؟ کہتے ہیں کہ مصنف فرماتے ہیں کہ اس لیے میری مثال بہتر ہے. اس شعر کے توسط جن لوگوں نے مثال پیش کی ہے، یہ شعر اس سے بہتر میری مثال ہے. کیوں؟ یحتمل، احتمال دیا گیا ہے، ان یکون قدر فی یزید الشیاع، کہ یہ یزید کیا ہو؟ شیعہ کا معنی اس میں مقدر ہو، یعنی یہ نکرہ ہو. جب شیعہ کا معنی مقدر ہو تو فسارہ نکرتن، پھر تو نکرہ ہوا. ثم ادخل علیہ لتعریف، پھر اس پہ ہم نے الف لام داخل کی معرفہ والی. فعلی ھذا لیس فیہ الا وزن الفعل خاصۃ، اگر اس بات کو تعریف والی الف لام کو مانیں گے تو اس صورت میں پہلے اس میں وزن فعل کے علاوہ کوئی اور سبب ہے ہی نہیں کہ ہم اس کو غیر منصرف کہیں. تو وَيُحْتَمَلُ أَن يَكُونَ بَاقِيًا عَلَى عَلَمِيَتِهِ وَالزَّائِدَةً فِيهِ کما زعم من مثل به. اور دوسرا یہ احتمال دیا گیا ہے کہ یہ کیا ہے؟ اپنی علمیت پر باقی ہے. یزید نکرہ نہیں ہے، علمیت پر باقی ہے، یعنی نام ہے کسی کا، دوسرا وزن فعل، اور اس پہ اللہ کیا ہے؟ زائدہ آیا ہے. مصنف کہتے ہیں کہ کما زعم من مثل به، حالانکہ جنہوں نے یہ مثالیں پیش کی ہے انہوں نے گمان کیا ہے، جنہوں نے یہ مثالیں پیش کی، انہوں نے یہ شعر والی کی مثال کی بات کر رہے ہیں، انہوں نے یہ گمان کیا کہ یہاں پر ال کیا ہے؟ زائدہ ہے، معرفہ والا نہیں ہے. یہ ان کا گمان ہے، ان کے پاس دلیل کوئی نہیں ہے. اچھا، تو یہاں پر دو نظریے ہو گئے. ایک کہ یہ الیزید والا الف لام زائدہ ہے، دوسرا کہ یہ تعریف والا ہے. چلیں ہم کم از کم اتنا مان لیتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ الف لام زائدہ ہے وہ درست کہہ رہے ہیں. پھر بھی ہم ان سے کہیں گے کہ اگر الف لام زائدہ کہہ رہے ہیں تو اس زائدہ ہونے کے لیے کچھ مقامات ہوتے ہیں، کچھ کیا ہے؟ خاصیتیں ہوتی ہے کہ زائدہ کیوں ہے، اور اس پر آپ کے پاس کیا دلیل ہے. تو وہ کوئی دلیل بھی پیش نہیں کرتے. تو جب کوئی دلیل پیش نہیں کرے تو اگر کوئی مدعی دے دعویٰ کرے کہ یہ کام اس طرح ہے، یا مثلا یہ الیزید پر الف لام زائدہ ہے، یہ دعویٰ کیا ہے، دلیل کوئی نہ دے، تو عدم دلیل کا ہونا یہ دلیل ہے کہ یہ زائدہ، یعنی دلیل کا نہ ہونا کس چیز پر؟ کہ الزائدہ ہے. اس پر کوئی دلیل نہیں ہے نا، الزائدہ ہے، اس پر کوئی دلیل نہیں ہے. یہ خود دلیل ہے مصنف کے دیں گے یہاں پر یہ الزائدہ نہیں ہے کہ بلکہ تعریف کے لیے. تو لہٰذا اس کو کیا ہے؟ اس کے لیے پیش کرنا کہ یہاں پر الیزید پر الف لام
زائدہ داخل ہوئی ہے اور پھر کیا آپ مثال فٹ کر دیں تو یہ درست نہیں ہے. اس لیے مصنف کہا کہ آپ کا یہ گمان ہے کہ یہ الزائدہ ہے، کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ یہ الزائدہ ہے؟ اچھا، یہ مثالیں دینے کے بعد ہم نتیجہ یہ نکالتے ہیں کہ مصنف اگرچہ مان بھی لے کہ یہ زائدہ ہے پھر بھی بحث کی گنجائش ہے، اور مصنف کے اپنے دیے ہوئے مثال میں کوئی بحث کی گنجائش نہیں ہے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.